بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، میں ہوں عامر خلیل۔ اہم ترین خبروں کے ساتھ آج جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا جو سپریم کورٹ کے اندر رول تھا وہ کیا رول تھا؟ وہ ایک جوڈیشل کمیشن انکوائری 3 رکنی ٹیم بنائی گئی تھی، جس کے اوپر وفاقی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس کے اندر انہوں نے جو مبینہ آڈیو لیک کا معاملہ تھا ان مبینہ آڈیو لیک کی تحقیق کرنی تھی، اور ان کی تحقیق کرنے کا مقصد کیا تھا اور کیا مقاصد انہوں نے حاصل کرنے تھے، جس کے اوپر جو انکوائری کے کمیشن کی جو 3 رکنی ٹیم تھی وہ انکوائری کر رہی تھی 2-4 دنوں سے، جس کے بعد اس فیصلے کو، انکوائری کے خلاف اس نوٹیفیکیشن کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا تھا، جس پر کل چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی۔ انہوں نے حکم جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ فی الوقت فوری طور پر اس نوٹیفیکیشن کو ہم معطل کر رہے ہیں، اور جو انکوائری کمیشن بٹھایا گیا ہے ان کو کام کرنے سے روک رہے ہیں۔ وہ حکم جاری ہونے کے بعد آج کیا ہوا؟ جناب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے آج سپریم کورٹ کے اندر عدالت لگا کر بیٹھ گئے۔ جو 2 ممبر اور تھے، ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، تینوں پہنچ گئے عدالت کے اندر اور انہوں نے سماعت شروع کر دی۔ اس کے بعد جو اٹارنی جنرل صاحب تھے وہ پہنچ گئے اور اس کے بعد انہوں نے سماعت شروع کر دی اور دلائل دینا شروع کر دیے، جس پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اٹارنی جنرل کو فرمایا کہ آپ نے اس ٹائم چیف جسٹس صاحب کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آرٹیکل 209 کے تحت کوئی کارروائی نہیں کر رہے، ہم ایک تحقیق کر رہے ہیں، ہم اس انکوائری کے اندر نہ کسی کو ملزم نامزد کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی کو گرفتار کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم صرف تحقیق کرنا چاہتے ہیں آیا کہ یہ جو آڈیو ہے یہ ان کی جن افراد کا نام آئے ان کی ہے یا نہیں ہے، جس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ میں نے عدالت کے اندر بیان دیے۔ سب سے پہلے اٹارنی جنرل صاحب نے جو جھوٹ بولا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا، مجھے منہ زبانی بولا گیا تھا کہ آج سماعت ہے، کیونکہ جب یہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی تو اس ٹائم انہوں نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے تھے، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے فرمایا کہ عابد زبیری صاحب کیوں نہیں آئے اور شعیب شاہین صاحب کیوں نہیں آئے، اور ٹی وی پر بیٹھ کر تو شعیب شاہین صاحب ہمیں آئین سکھاتے ہیں، آپ ہمیں آئین نہ سکھائیں، ہم روزانہ یہاں پر آئین سیکھتے ہیں اور قانون سیکھتے ہیں، ہم بھی وکیل رہے ہیں اور وکلا کی طرح ہم نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ اور جسٹس قاضی عیسیٰ فیض صاحب، آپ نے جب عدالت لگائی تو آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ حکم نامہ جاری ہو چکا ہے، آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ شعیب شاہین ٹی وی پر بیٹھ کر قانون سکھاتے ہیں، تو آپ کو ٹی وی سے یہ پتہ نہیں چلا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی ججز نے حکم جاری کیا ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ آپ نے ہمیں آ کر نہیں بتایا، آپ ہمیں آ کر بتاتے تو ایک ممبر صاحب جو بلوچستان سے صبح 9 بجے یہاں پر پہنچے ہیں، کیا اس ممبر صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ کیا حکم جاری ہوا ہے؟ اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ قاضی عیسیٰ فیض صاحب پہلے تو انہوں نے بیٹھک لگا دی، پہلے تو انہوں نے کارروائی شروع کر دی، اس کے بعد جو 2 ممبر تھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وقت عدالت کی کارروائی نہیں کر رہے، ہم ایک حکومت کی کارروائی کر رہے ہیں، اور اس دوران قاضی عیسیٰ فیض صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم حکومت کے لیے بیٹھے ہیں
اور حکومت کا ہی کام کر رہے ہیں۔ آپ ایک موجودہ حاضر سروس چیف جسٹس ہیں اور مستقبل میں آپ نے چیف جسٹس بھی بننا ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک متنازع رول آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں کہ ہم حکومت کے لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کو اگر اس طرح کی انکوائری کے اندر بٹھایا بھی جاتا اور آپ کو کہا بھی جاتا تو آپ کہہ دیتے کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ اس طرح کی انکوائری میں ہم آئین اور قانون کے مطابق نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ سابق ججز کو بٹھا دیں، موجودہ حاضر سروس جج نہیں بیٹھ سکتے، جس پر دونوں ممبر نے کہا کہ ہمارے اوپر توہین عدالت لگ جائے گی، ہم اس طرح کا کام نہیں کر سکتے۔ تو پھر جناب جسٹس قاضی عیسیٰ فیض صاحب کے ذہن میں آیا، تو پھر انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، اور جب تک یہ عدالت سے اس کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک ہم سماعت نہیں کر سکتے۔ اگر فیصلہ نہ آیا تو اس کے بعد ہم سماعت کریں گے، اور اس سماعت کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا رول ماضی میں بھی اس طرح رہا ہے کہ جب ماضی کے اندر جو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے اوپر کارروائی کی جاتی تھی یا ان کے صحافیوں کے اوپر کارروائی کی جاتی تھی، تو اس ٹائم یہ ان لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے اور تھانے میں چلے جایا کرتے تھے اور دفتروں میں چلے جایا کرتے تھے کہ ہم دردیاں پیش کرتے تھے۔ جسٹس قاضی عیسیٰ فیض صاحب، آپ کو اگر ہمدردی تھی تو آپ اس ٹائم سمیع ابراہیم صاحب کو اٹھا لیا گیا ہے، آپ ان کے گھر نہیں گئے، آپ نے ان کا پتہ نہیں کیا، اور آپ نے عمران ریاض صاحب کے گھر نہیں گئے اور عمران ریاض صاحب کا پتہ نہیں کیا، اور کتنے پی ٹی آئی کے رہنما اس ٹائم گرفتار ہو چکے ہیں اور کئی ورکر گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر ظلم اور تشدد کیا گیا ہے، لیکن اس ٹائم آپ نے نہ ان سے پوچھا اور نہ ان کے ساتھ آپ نے ہمدردی کی۔ آپ ایک متنازع طور پر اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اور دوسری جانب آج عمران ریاض کے ایک نئے انکشاف کھڑا ہوا ہے، جو ایک غیر ملکی صحافی نے میڈیا پر ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری نظر میں اور ہمارے ذرائع کے مطابق یا ہمارے سورسز کے مطابق یا ہمارے اندازے سے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ عمران ریاض کے اوپر تشدد کیا گیا ہے اور تشدد کے دوران اس کی جو ڈیتھ ہو گئی ہے، اور یہ خبر ایک غیر ملکی صحافی کی طرف سے دی گئی ہے۔ بہرحال ہم کہتے ہیں اللہ کرے یہ خبر غلط ہو اور اس کے اندر کوئی صداقت نہ ہو، اور ہم عمران ریاض کی بازیابی کے لیے احتجاج کرتے ہیں اور عمران ریاض صاحب کو بازیاب کرایا جائے، اور عمران ریاض صاحب کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حکم بھی ہے کہ آپ تمام ایجنسیز کو کہا جاتا ہے کہ عمران ریاض صاحب کی بازیابی کے لیے اہم کردار ادا کریں اور 30 مئی کو آپ بازیاب کرا کر عدالت کے اندر پیش کریں۔ اور تیسرا جو اہم ایشو ہے اور جو اس وقت ملک کے اندر موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو گہما گہمی ہے اور جتنی شدید گرمی ہے اور جتنا اس وقت غصہ ہے اور جو پی ڈی ایم کا رول ہے اور اس کے ساتھ جو ان کے سہولت کار ہیں یا طاقتور لوگ ہیں ان کا جو رول ہے، ان کے متعلق یہ ایک بات ہے کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور یہ دونوں ایک بنیاد ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور اس کے بعد جو اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد یہ جو ایک سیاسی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ سیاست ایک کھیل ہوتا ہے جو ہمیشہ کھیلا جاتا ہے، کبھی چڑھاؤ ہوتا ہے، کبھی اتراؤ ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتے ہیں، کبھی اوپر ہوتے ہیں، اس طرح سے چلتا رہتا ہے۔ آج جب تحریک انصاف کے اوپر ایک مشکل وقت شروع ہوا ہے،
तो जो साहिब इक़्तिदार थे, जो लोग PTI के वज़ारतों पर कायम रहे, वो लोग हमेशा एक नारा लगाया करते थे कि हम तब्दीली लाएंगे, हम डट कर खड़े हुए हैं, और जो भी कहा करते थे। आज उनके बारे में हम ये डिस्कस करना चाहते हैं। क्या आप लोग जिस टाइम वज़ारतों के मज़े ले रहे थे, उसके बाद जब PTI चेयरमैन इमरान खान का अरूज था, तो आप शाना बशाना खड़े थे। आज पंजाब के सब जो और रहनुमा थे, जो तब्दीली का नारा लगाने वाले थे, वो सब के सब भाग गए हैं और PTI चेयरमैन इमरान खान का कांधा बनने से इनकार कर दिया है, और मुश्किल वक्त के अंदर अपनी दर्द भरी दास्तान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ज़मानत का ज़रिया बन चुका है। आप आएँ, ज़मानत करें, और उसके बाद आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, और आप अगर किसी केस के अंदर मुलविस भी आएँ तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। चाहे आपने कोई कत्ल भी किया हुआ होए तो आपको वो भी माफ़ कर दिया जाएगा। और जो बेचारे कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं, उनके लिए रियायत का कोई खाना नहीं रखा गया। सिर्फ ये क़यादत के लिए है, और सिर्फ ये MNAs MPs के लिए है, और ये इस तरह का सिलसिला चलता जा रहा है। आज 9 मई का जो वाक़या हुआ है, उस वाक़ये से आज तक 17 दिन गुजर चुके हैं। क्या आपको 9 मई के बाद आज आपको याद आया है कि 9 मई का जो वाक़या था, हम उसकी मज़म्मत करते हैं? ठीक है, आप 9 मई के वाक़ये की मज़म्मत करें, और ये एक गलत वाक़या था, आप उसकी भरपूर मज़म्मत करें। ये नहीं है कि आप आकर TV पर बैठकर कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, हम सियासत को छोड़ रहे हैं। आप पहले क्यों नहीं कहते? आपके ऊपर अगर कोई दबाव नहीं था तो आप 9 मई के फ़ौरन बाद कह देते कि हम तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, हमारे फलां मसाइल हैं, हम इसलिए छोड़ रहे हैं। आप आज आकर कहते हैं, क्या आप कहते हैं, कोई कहता है मेरी बेटी है, मैंने उसके लिए सियासत कुर्बान कर रही हूँ, कोई कहता है कि मेरा बेटा है, मैं उसके लिए सियासत कुर्बान कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। क्या मुझे ये बताएं, आप उस वक्त तक ये क्यों नहीं कहते थे? आपको नहीं पता था कि हमारे घर के अंदर हमारी फैमिलीज़ भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ लेकर आपने खड़ा कर दिया है PTI चेयरमैन इमरान खान को, और उसने आपके लिए हर कुर्बानी दी है। क्या PTI चेयरमैन इमरान खान के बच्चे नहीं हैं? क्या उसकी फैमिली नहीं है? वो किसके लिए लड़ रहा था? आपने उसके इक़्तिदार के अंदर आपने मज़े लूटे थे, लेकिन आज आपको इस बात का ख्याल नहीं है कि हम क्यों उसको छोड़ रहे हैं, और आप ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 9 मई के वाक़ये की मज़म्मत ना करें, आप बिल्कुल 9 मई के वाक़ये की मज़म्मत करें। आप ऐसा ना करें। क्या जो डॉक्टर राशिदा यास्मीन, इस वक्त उसकी उम्र 17 साल है, जो कि उसके वो एक उसका जो तकाज़ा है, वो बूढ़ी औरत है, और वो एक कैंसर की मरीज़ है, जो कि इस वक्त वो सलाखों के पीछे आए। उसके ऊपर क्या जुल्म नहीं हो रहा? क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या उसका की फैमिली नहीं है? उसने तो नहीं कहा कि मैं इमरान खान को छोड़ रही हूँ। और दूसरी जानिब मियाँ महमूद रशीद साहब, क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या उसकी फैमिली नहीं है? क्या उसका कारोबार नहीं है? उसके बाद तीसरे नंबर पर है उमर सरफराज चीमा, क्या उसकी फैमिली नहीं है? उसके बच्चे नहीं हैं? वो जेल के अंदर पर बंद हैं। उसके बाद शरियार अफरीदी हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनकी फैमिली नहीं है? क्या उनके कारोबार नहीं है? उसके बाद अली मोहम्मद खान, वो जेल के अंदर बंद हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनकी फैमिली नहीं है? उन्होंने तो नहीं कहा
کہ ہم عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارے بچوں کے اوپر دباؤ ہے، ہمارے فیملی کے اوپر دباؤ ہے، ہمارا کاروبار ختم کیا جا رہا ہے۔ کیا سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے فیملی نہیں ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت جیل کے اندر بند ہیں؟ کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کی فیملی نہیں ہے؟ آپ ہمیشہ اس طرف بھاگتے ہیں جس طرف آپ کو اقتدار ملے۔ آج اگر مشکل وقت تھا تو عمران خان کے اوپر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے اور کہہ دیتے کہ ہم 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں، جیسے آج اپوزیشن لیڈر سینیٹر ڈاکٹر وسیم شہزاد صاحب نے کہا۔ اس نے کہا کہ میں 9 مئی کے واقعے کی اول آخر مذمت کرتا ہوں، ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس طرح کا میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ ایسا کوئی واقعہ آئندہ پیش نہیں آئے گا، اور ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب مل کر بیٹھ کر ایک خطے کر اپنے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ فوج ہماری اپنی ہے، یہ ملک ہمارا اپنا ہے، لیکن آپ ایسا تو نہ کریں، آپ راہیں جدا کر لیں، آپ بیٹھیں کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے اس نائج پر آپ نے خود کھڑا کیا ہے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو۔ فواد چودھری صاحب، آپ کو یاد ہوگا آپ ایئر وائی نیوز پر کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو 1 منٹ بھی نہیں لگانا چاہیے، پنجاب کی اسمبلی توڑ دینی چاہیے۔ آپ نے اس وقت پنجاب کی اسمبلی توڑائی تھی، آپ نے قومی اسمبلی سے استعفے دلوائے تھے۔ آج آپ بھاگ گئے ہیں، سب سے پہلے آپ بھاگے ہیں۔ کیا جو اور لوگ قید کے اندر ہیں، کیا ان کی فیملیز نہیں ہیں؟ کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ برداشت نہیں کر رہے؟ آپ سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا؟ بے شک آپ نے جانا تھا، بعد میں چلے جاتے، یا 9 مئی کے واقعے سے پہلے چلے جاتے۔ آپ اس طرح سے جو آپ نے رویہ اپنایا ہے اور جو کردار آپ نے ادا کیا ہے، اس تمام کردار کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ جس واقعے پر، جس افسوسناک وقوعے پر آپ نے لے کر گئے ہیں، ان کے ملزم آپ ہیں، عوام نہیں ہے، پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نہیں ہے، آپ لوگ ہیں جن لوگوں نے غلط مشورے دے کر یہ کام کرایا ہے اور اس کے بعد بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اب جو چل رہا ہے، شاید یہ وقت ہے، یہ گزر جائے گا، ایسا ہوتا رہتا ہے، مشکل وقت بھی آتا ہے، مشکل کے بعد آسانیاں بھی آتی ہیں، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو چاہیے کہ تمام صوبوں کی اور قومی اسمبلی کی تمام تنظیم سازیوں کو اس وقت معطل کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد ان کو یہ موقع بھی نہ ملے کہ یہ آ کر کہیں کہ ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، اور ایک شیڈول جاری کر دیں کہ 2-3 ہفتے کے بعد ہم نئی تنظیم سازی کریں گے، اور اس کے بعد نئے لوگوں کا انٹرویو کریں اور اپنے ورکروں کا انٹرویو کریں، اور ان کے بعد ان کے اندر عہدے تقسیم کریں۔ یہ میرا پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے لیے مشورہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے عمل کے اندر بہتری ہوگی۔ اور ناظرین، آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔